ہمارے اعمال کچھ نہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش کے، حضور کے صدقے، حضور کے طفیل اللہ ہمیں اس دن معاف کر دے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے خلاف اور ہمارے گناہوں کے گواہ بن جائیں تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ اگر اچھے عمل ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. ہندوستان میں ایک بڑے شاعر گزرے، جس طرح ہمارے ہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان پاکستان میں بڑا مانا جاتا ہے. بے دل حضرت عبد القادر بے دل، یا شاید کچھ اور نام تھا، لیکن ان کا جو مین نام تھا جس کی وجہ سے وہ مشہور تھے، بے دل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے بڑے اشعار لکھے. تو ایک مولانا ان کو ملنے آئے کسی دوسرے ملک سے کہ ان کو جا کے میں ملوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے بڑے خوبصورت اشعار لکھے. کہتے ہیں کہ جب میں ملنے کے لیے آئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت تھانوی کی ایک کتاب ہے کہ حضرت کے پسندیدہ واقعات، اس میں یہ واقعہ ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو وہ کتاب ضرور خریدیں. تو اس میں کہا کہ وہ بزرگ مولانا ان سے ملنے کے لیے آئے تو وہ حجام کی دکان میں، کٹنگ کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی داڑھی کٹوا رہے تھے. تو اب یہ بزرگ آئے تو کہا کہ میں تو بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ تجھے ملنے کے لیے آیا کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے خوبصورت اشعار لکھے، لیکن تو یہ کیا کام کر رہا ہے؟ تو اپنی داڑھی کٹوا رہا ہے. اب یہ حضرت بے دل جو تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی داڑھی کٹوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں کٹوا رہا. کیا کہا؟ اپنی داڑھی کٹوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں میں کٹوا رہا. تو ان بزرگوں نے کہا کہ کاش تجھے پتہ چل جاتا کہ تو کس کا دل کاٹ رہا ہے. اللہ اکبر. کوئی بات پلے پڑ رہی ہے کہ بس سر سے اوپر گزر رہی ہے کہ کاش تجھے پتہ چلتا تو کس کا دل کاٹ رہا ہے. اشعار تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے، اور نبی کی سنت پہ ہی تو اس طرح پھرا رہا ہے. کیا یہ نبی کے دل کے کاٹنے کے مترادف نہیں ہے؟ اسی وقت جو ہے نا وہ ہیبت طاری ہو گئی کہ میں واقعی کیا کام کر رہا ہوں. آج بھی دلی میں ان کی خبر ہے. اس کے بعد توبہ طائب ہو گئی. تو نبی الانس والجان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اگر گواہ بن جائیں ہمارے تو پھر کیا ہوگا. اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں کہتا ہوں کہ شاید تاریخ میں کسی نے ایسے خوبصورت اشعار جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، اور حضرت مولانا الیاس جو بانی تبلیغی جماعت تھے، مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے علامہ اقبال کو بخشنا ہونا تو انہی اشعار کی وجہ سے حضرت علامہ اقبال کو بخشا جائے گا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. سنا ہے نا؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر. فارسی کا شعر ہے کہ اللہ تو غنی ہے، تو بادشاہ ہے دو عالم کا، اور میں فقیر ہوں. محشر والے دن میرے گناہوں کو اللہ تو معاف کر دینا. عذر پیش کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن تو مجھے معاف کر دے. آگے فرمایا کہ گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا وگیر. اگر تو کسی وجہ سے تو نے میرا نامہ اعمال کھولنا بھی ہے، میرا حساب و کتاب اللہ اگر تو نے لینا بھی ہے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر میرا حساب و کتاب لینا، ان کے سامنے نہ لینا.
کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اگر میرا حساب اللہ تمہیں لینا ہے تو الگ بلا کے لینا، میرے پیغمبر کے سامنے نہیں لینا۔